ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1052۔ یہ آج کا جو سبق ہے وہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، لیکن علماء صالحین کا بہت تجربہ ہے، اور یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ روزے میں برکت کا وظیفہ ہے۔ جس کو بھی بتایا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، بلکہ ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے 1000 کے نوٹ زندگی میں کبھی نہیں گنے تھے، 1000 کے نوٹ اس نے گنے نہیں تھے، اسے بھی وظیفہ بتایا گیا تو الحمدللہ اب اس وقت میں کروڑ پتی ہے۔ وہ 1000 روپیہ کبھی گنا ہی نہیں تھا اس نے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا۔ لوگ جو ہے بہت ہی پریشان ہے روزے کے سلسلے میں۔ میں ایک مختصر وظیفہ بتاتا ہوں جس پر عمل کرنے سے، لیکن یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ صالحین کا تجربہ ہے اور بہت ہی مجرب ہے، لیکن یہ وظیفہ کیا جاتا ہے فرض نماز کے بعد۔ اس کے لیے فرض نماز پڑھنا ضروری ہے۔ فرض نماز کے بعد 2 منٹ کا وظیفہ ہے، وہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے میں خوب برکت دے گا۔ نمبر 1، فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نمبر 3، 7 مرتبہ لإلاف قریش پڑھ لیجئے۔ نمبر 4، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نمبر 5، جب لإلاف قریش میں آپ یہاں تک پہنچے وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس جملے پر جب پہنچے تو وہاں پر اپنی چیز کا خالی خیال رکھیے، روزی کا، کہ میری روزی کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دل میں یہ کرو تو اللہ کی ذات سے امید ہے جس کو بھی بتایا سب کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، چونکہ بہت خبریں آتی ہیں، میں اس لیے یہ مختصر چیز بتا دی میں نے، لیکن شرط ہے اس میں فرض نماز کے بعد۔ کوئی آدمی کہے کہ فرض نماز نہ پڑھوں، نہ، فرض نماز پڑھیے۔ فرض نماز کے بعد اطمینان سے اپنی جو سنتیں وغیرہ ہے وہ پڑھ لیجئے، جو فرض نماز کے بعد کے اذکار مسنونہ ہے وہ پڑھ لیجئے، جو دعائیں ہیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہے، تسبیح فاطمی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد گھر جانے سے پہلے اتنا وظیفہ کر لیجئے، یا خواتین اتنا وظیفہ کر لیں، اپنے بچوں کو ہی بتا دیں۔ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ سلسلہ بڑا اہم ہے۔ میں اب کیا بتاؤں، اس وظیفے سے کئی غریب بادشاہ بھی بنے ہیں۔ اب قصہ تو سب سنا نہیں سکتا، گزشتہ زمانے میں جو بادشاہ بنے ہیں وہی وظیفے کی وجہ سے بنے ہیں، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ تھا بالکل غریب لیکن اللہ نے بادشاہ بنا دیا، چمکا دیا۔ اس لیے لوگ بہت پریشان ہیں گھریلو سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں۔ آپ گھبرائیے تو اللہ کا احکامات تو پورا کیجیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ باوضو رہو تو روزے میں برکت ہوگی الحمدللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ بڑا، میرے گناہ معاف ہو گئے، سیدھا عرش تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر بڑا، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا، الحمدللہ۔ اس لیے بس اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے روزے کا مسئلہ ہے ان کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما۔ اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔
آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔